بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر طریقت پیر نقیب الرحمن صاحب، پیر حسان حسیب الرحمن صاحب، اور یہاں موجود کراچی والوں، ملیر سعود آباد والوں، السلام علیکم۔ میں قبلہ پیر حسان حسیب بھائی سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے اس پرجوش خطاب کے بعد کچھ کہنا ایسا ہی ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں اور وہ پانی بھی پی لے، میٹھا بھی کھا لے، اور اس کے بعد پھر کہیں آئیں آپ کھانے پہ بیٹھ جائیں، تو نہ کھانے کا دل ہوگا نہ پانی پینے کا دل ہوگا۔ تو آپ کے اس پرجوش خطاب میں میں سمجھتا ہوں جس چیز کو آج زندہ کیا وہ یہاں بیٹھا ہر شخص، وہ میرا بھائی ہو، میرا بیٹا ہو، میری بہن ہو، میری مائیں ہو، یہ سبھی کہیں گے کہ ایمان مضبوط ہوا ہے، ایمان پختہ ہوا ہے۔ لیکن جہاں پیر حسان حسیب الرحمن بھائی نے بات کی، جس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بیٹھا ہر شخص یہ ضرور سوچے کہ جس پیارے اور سچے نبی کی ہم امت ہیں، کیا ہم اتنے سچے ہیں؟ کیا سچے نبی کی امت جھوٹی ہو سکتی ہے؟ پیر حسان حسیب بھائی نے کہا کہ ہمارا ہے نبی، میں کہتا ہوں ہمارا ہے نبی، پیارا ہے نبی، ہمارا ہے، اور ذرا زور سے کہو، ہمارا ہے، پیارا ہے نبی۔ لیکن آج کے اس خطاب سے کچھ سیکھنا، اس پر کچھ عمل کرنا، صرف سن کے واہ واہ کر کے داد دے کر گھر جا کر سو نہیں جانا۔ اگر عمل کرنے کا ارادہ کر کے جاؤ گے تو پھر توفیق اللہ دے گا۔ یہاں آج اللہ سے توفیق مانگ کے جاؤ کہ میرے اللہ، میرے پیارے نبی، ہمیں یہ توفیق دے کہ جو ہم نے سنا، جو ہم نے سمجھا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم مسلمان اس لیے پیچھے ہیں، اس لیے کمزور ہیں کہ ہم نے قرآن مجید، قرآن حکیم کی اوپر عمل نہیں کیا۔ ہم نے اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور سیرت پر عمل نہیں کیا۔ ہم صرف ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے، ہم ایک دوسرے کے پیر کھینچنے میں لگے ہوئے، ہم حسد اور بغض میں لگے ہوئے، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، ہمیں اس بات کی کوئی قدر نہیں کہ ہمیں آخری نبی کی امت بنایا، اس نبی کی امت جس کا ذکر پیر حسان حسیب بھائی نے کیا کہ جب خدا سے اور نبیوں نے وہ کچھ مانگا تو خدا نے کہا کہ یہ میرے آخری نبی کے لیے ہے، اس کی امت کے لیے ہے۔ بتاؤ ہم نے اس کی کیا قدر کی؟ آج فلسطین ہو یا دنیا میں جہاں جہاں
کشمیر ہو، مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، قتل و عام ہو رہا ہے، معصوم بچے شہید کیے جا رہے ہیں۔ کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے ہمارا جذبہ؟ کیونکہ ہم تو اس اسلام پر عمل کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ ہم تو برائے نام نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو فرصت ہی نہیں کسی اور پر انگلیاں اٹھانے کی، ہمیں تو فرصت ہی نہیں اپنے بھائیوں پر الزام لگانے سے۔ جو 5 ٹائم نماز میں اللہ سے مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ مانگتے ہیں نہیں مانگتے؟ 5 ٹائم دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر اپنا سگا بھائی کئی سالوں سے ناراض ہے تو کیا اس سے معافی مانگی؟ کیا کسی کاروبار میں شراکت دار سے لڑائی ہو گئی تو اس سے معافی مانگی؟ کیا پڑوسی سے دل دکھا، یا اس نے دکھایا یا تم نے دکھایا، کیا اس سے آگے بڑھ کے معافی مانگی؟ ہم تو ماں باپ کو معاف نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ میں ناراض ہوں اپنے باپ سے۔ ہاں، سچ ہے یا نہیں؟ درست یا غلط؟ جب تک اس دل کو منافقت سے، کدورت سے، بغض سے صاف نہیں کرو گے تو دعا بھی قبول نہیں۔ آج پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والا مسلمان، کیوں ہم نے ہجرت کی تھی؟ بتاؤ، کیوں یہ ملک حاصل کیا تھا؟ کہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کریں گے، اللہ کی عبادتیں کریں گے، اور ایک مسلمان ملک حاصل کرنے کے بعد اس میں حقوق العباد کا نظام رائج کریں گے۔ رہ تو ہم وہاں بھی رہے تھے، کبھی سوچا کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ہجرت کیوں کی تھی؟ کن مقاصد کے لیے کی تھی؟ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اس ملک کی قدر کرنی ہے، ہمیں مسلمان ہونے پر فخر کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے۔ ہمارے احساس جو ہمارے اندر ختم ہو چکے ہیں اسے جگانے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک پاکستان جو ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس آزادی کے بعد اس ملک کی اپنے رشتہ داروں کی قدر کی یا نہیں کی، اس کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں بیٹھا ہر بندہ، چاہے میرا بھائی ہو یا میری بہن ہو، مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ ہزاروں خواہشات اور دعائیں لے کے بیٹھے ہیں، آج اس محفل میں شریک ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول کر لیں، ہے یا نہیں؟ آج رات کے اس پہر یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بچے کیوں جاگ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہاں بیٹھے۔ دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے۔ آئیں اپنا قبلہ ٹھیک کرتے ہیں، آئیں اپنا قبلہ درست کرتے ہیں،
پہلے اپنے اندر کی خامیوں کو اپنے اندر سے نکال کے پھینک دیں۔ میں اپنی مثال دے سکتا ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا دنیا دار ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول والے دن، آج سے 3 سال پہلے اتوار کا دن، 12 ربیع الاول کا دن، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر جب بٹھایا تو میں نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، تو نے اس دن جو تیرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے اس سے مبارک دن کوئی نہیں، تو نے مجھے اور میرے خاندان کو یہ عزت بخشی، میں تیری رضا کے لیے کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، اس کی نیت کر رہا ہوں، اور خدا کی قسم وہ نیت اور آج کا دن اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کے علم میں ہے کہ دعوے تو کوئی اور کرتا تھا کہ جب گورنر ہاؤس ملے گا اس کے دروازے کھول دیں گے، اس میں یونیورسٹیاں بنائیں گے، اس میں لوگوں کی آمدرفت ہوگی، لیکن آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کیا، اور آپ کے اس کراچی سے تعلق رکھنے والے اس حق پرست MQM کے گورنر کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ آج 50,000 بچے ہر سال گورنر ہاؤس سے IT کے ایڈوانس مفت کورسز کر کر نکل رہے ہیں۔ الحمدللہ 1 روپیہ ہم ان سے نہیں لیتے۔ آج وہ بچے بچیاں کوئی مہینے کے $1200 کما رہا ہے، کوئی $1500 کما رہا ہے۔ اسی شہر سے تعلق رکھنے والے 1.5 لاکھ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے۔ الحمدللہ 1 روپیہ حکومت سے نہیں لیا، 1 روپیہ گورنر ہاؤس سے نہیں لیا، صرف ایک نیت کی جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخش دی، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر کسی 1.5 لاکھ لوگوں کو 9 لاکھ روپے والا کورس کرانا، وہ بھی بالکل مفت، جس میں حکومت کا 1 روپیہ شامل نہ ہو۔ صرف یہی نہیں، ان 3 سالوں میں 10 لاکھ لوگوں کو گورنر ہاؤس سے 1 مہینے کا راشن بھی مفت دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ میں نے صرف صدقے دل سے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو اسباب بن جا۔ یہ معصوم لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، ان کے گھروں میں کھانے کا بندوبست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے، اور آج دن تک 10 لاکھ لوگوں کو ہم نے گورنر ہاؤس سے راشن دیا۔ الحمدللہ ان 3 سالوں میں 13 لاکھ لوگ گورنر ہاؤس میں افطار اور ڈنر کر کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ میزبانی مجھے بخشی، دینے والی رزق کی ذات تو اللہ کی ہے، میں خود اس کا محتاج ہوں۔ رازق تو صرف اللہ، انسان کی نہ طاقت ہے نہ وہ رازق بننے کا سوچ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لائن لگا دی، ہم نے 11,000 لیپ ٹاپ لوگوں میں، بچوں میں مفت بانٹے، 21,000 ہم نے لوگوں کے روزگار کے بندوبست کیے، جس میں پاپ کارن کی مشینیں، چپس کی مشینیں، جس کی موٹر بائک چوری ہو گئی اسے ہم نے کبھی نئی اور کبھی ریکنڈیشن موٹر بائکس دی، 9,000 لوگوں کو موٹر بائکس دی۔ الحمدللہ میں یہ باتیں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ نیت آپ کی، مہربانی اللہ کی۔ مسلمان ہونا ایک بات ہے، ایمان کا مضبوط ہونا دوسری بات ہے۔ اللہ پر یقین اور ایمان اصل جز ہے۔ نماز پڑھنا، مسلمان ہونا،
یہ اللہ کی ہم پر رحمت اور نعمت ہے، لیکن اس ایمان کو مضبوط کرنا، اس پر یقین کرنا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دو راستے ہیں، ایک جو رحمان ہے اس کی طرف جاتا ہے، اور ایک جو شیطان ہے اس کی طرف جاتا ہے۔ شیطان غالب رہتا ہے دلوں پر اور دماغ پر۔ اب یہ ایمان ہے کہ اس شیطان کو جو غالب ہے اسے اپنے ہاتھوں، اپنے دلوں اور اس کے دماغ سے مار دو، تب یہ راستہ مل سکتا ہے جو نیکی کی طرف جاتا ہے۔ قبولیت اللہ کی ہے، لیکن نیت، عمل آپ کا ہے۔ عمل کرنے کا ارادہ کرو، نیت کرو۔ انسان بڑا قابلیت سے نہیں بنتا، انسان بڑا تعلیم سے نہیں بنتا، انسان بڑا پیسے سے نہیں بنتا۔ میں نے اس منصب پر بیٹھ کر دیکھا ہے، بڑا انسان بڑی سوچ سے بنتا ہے۔ بڑی سوچ اس پر عمل سے بنتا ہے۔ ایسی کئی محفلوں میں بیٹھ کر چلے جاؤ، لیکن حاصل تب ہوگا جب اس میں سیکھ کر عمل کرنے کی نیت لے کر جاؤ گے۔ عمل کر کے دیکھ لو، اگر رزلٹ نہ ملے تو پیسے واپس لے لینا جو میں نے لیے نہیں۔ لیکن یہ میں وہ حقیقت آج اس کا راز سب بھائی اور بہنوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ جو بننا چاہتے ہو بن سکتے ہو، یہ بھی لکھ لو آج۔ سوچو تو صحیح، بڑا بننے کا تو سوچو۔ ہم بڑے نہیں بنتے، ہم دن بدن چھوٹے بنتے جا رہے ہیں، حسد کر کر، لوگوں کی راہ میں رکاوٹیں بن کر، غیبت کر کر، اپنے پاس آنے والے رزق سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رزق حاصل کرنا ہے، بڑا بننا ہے تو بڑا سوچو۔ آج یہ عہد کرو کہ آج سے اپنی زندگی میں سے نیگیٹیوٹی نکال دو، بدگمانی نکال کے پھینک دو، مثبت سوچ کرو۔ آج سے اللہ کا شکر اپنی زندگی میں کئی 100 گنا بڑھا دو۔ جس حال میں ہو کہو اللہ تیرا شکر ہے۔ پریشان ہو، اللہ تیرا شکر ہے۔ روزگار نہیں مل رہا، یا اللہ تیرا بہت ہی شکر ہے، اگر تو اس میں راضی تو میں بھی راضی ہوں۔ لیکن دل سے اللہ سے، جیسے قبلہ نے کہا، دوست تو بناؤ، اس سے باتیں تو کرو۔ لوگوں سے دل ہلکا کر کے کیا کرنا؟ لوگوں سے بدگمانی، ایک دوسرے کی غیبت کر کے کیا حاصل کر لیا؟ جہاں تھے وہیں ہیں۔ جب سمندر میں اتر ہی گئے ہو تو کنارے سے تو سبھی لگیں گے، کچھ تیر کے پار کریں گے اور کچھ مردہ لائے جائیں گے۔ تیر والے بنو، تیرنے والے بنو، موجوں سے لڑنے والے بنو۔ حالات انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہوں گے، انشاءاللہ تعالی سب کی زندگیاں بدلیں گی انشاءاللہ تعالی، لیکن حوصلے سے بدلیں گی، ہمت سے بدلیں گی، آگے بڑھنے سے بدلیں گی، مایوسیوں سے نہیں بدلیں گی، قصے کہانیوں سے نہیں بدلیں گی، کسی پہ الزام دھرنے سے نہیں بدلیں گی۔ کوئی نہیں بدلتا کسی کی زندگی، خود ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ کوئی نہیں آ کے کہے گا جائیں میرے نوجوان 4 دن گھر سوتے رہے، کوئی آ کے دروازہ نہیں بجائے گا، آؤ آ کے کام کرو، کہیں گے اچھا ہے سویا پڑا رہا۔ اگر حوصلہ ہے، احساس زندہ ہے،
کچھ کرنے اور کچھ کر گزرنے کا حوصلہ ہے، خدا کی قسم کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اگر کوئی مایوس ہے، کوئی مایوس ہے، خدا کی قسم آؤ گورنر ہاؤس، آپ کا یہ بھائی بیٹھا ہے، آؤ آ کر بات کرو۔ مایوسی کے بادلوں کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دو۔ وہی راستہ ہے حق اور سچائی کا جس پر میرے پیارے بھائی حسان حسیب الرحمان نے خطاب کیا۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، ہم کافر تھوڑی ہیں۔ ہمارا ایمان آخرت پہ ہے یا نہیں ہے؟ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میں تو کہتا ہوں گناہگار ہوئے تو بھی پارسا ہوئے تو بھی دونوں صورتوں میں اللہ کے سامنے تو ہوں گے۔ ہمارے لیے تو یہی سب کچھ ہے، اس سے بڑی اور کیا خوشی کہ ہم اس کے سامنے ہوں، پھر اس کی مرضی دوزخ بھیج دے جنت بھیج دے وہ بھی قبول ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس شہر کا اور آپ لوگوں کا بڑا نقصان ہوا ہے، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ میرے نوجوان اس شہر کے اب تو اس پاکستان کے دوسرے صوبوں شہروں سے بھی پیچھے ہو گئے۔ قبلہ جب دوسرے صوبوں سے لوگ اس شہر میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم شہر میں آئے ہیں۔ کراچی وہ شہر تھا۔ آج اس شہر سے لوگ اسلام آباد اور لاہور جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید لگ رہا ہے بیرون ملک آئے۔ درست یا غلط؟ آج میرے اس شہر میں تعلیم ختم ہو گئی۔ آج میرے اس شہر کا بیٹھا ایک شخص بجلی، پانی اور گیس سے بھی محروم ہے۔ میرے اس شہر میں روزگار کے مواقع ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے، جو ایم بی اے بن رہا ہے، وہ بھی 50,000 سے اوپر کی نوکری حاصل نہیں کر پا رہا۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ یہ غیور لوگ ہیں، یہ غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں یہاں، جیب میں کل کا خرچہ نہیں ہوگا تب بھی مسکرا کے جائیں گے۔ لیکن میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ سے عہد اور نیت کر لو آج کہ پہلے ہم اپنا آپ بدلیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوں گی۔ یہ سب ہم نے آپس میں ٹھیک کرنا ہے، کوئی اور آ کے نہیں کرے گا یار، کوئی نہیں کرے گا۔ شاعر نے کہا کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا یار۔ ہم سب نے مل کے اپنے پیروں کے کانٹوں کو نکالنا ہے۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، یہ قافلہ ہے، یہ قافلہ جب اب عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے انشاءاللہ تعالی رستہ وہیں سے نکلے گا۔ آئیں مل کر راستہ نکالتے ہیں اور اس راستے کی سمت کا تعین قبلہ پیر حسان حسیب بھائی نے اپنے خطاب میں کر دیا ہے، اور اس کا دوسرا تعین آپ کے اس ملک کے سپہ سالار فاتح سپہ سالار نے سمت کا تعین 10 مئی 2025 کو کر دیا ہے۔ اور وہ کیا کیا ہے؟
کہ وہ ملک جہاں سے ہجرت کر کر لاکھوں جانیں شہید کروا کر یہ ملک حاصل کیا تھا، جب اس پر میلی آنکھ اٹھائی اور ظالموں نے رات کے اندھیرے میں میرے ملک کے معصوم بچوں، عورتوں اور مسجدوں کو شہید کیا، تو افواج پاکستان کے سپہ سالاروں نے، ایئر فورس کے شاہینوں نے دن کی روشنی میں وہ منہ توڑ جواب دیا، اور جواب سے پہلے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اور اس نعرہ تکبیر نے بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کو بتا دیا کہ یہ وہ ملک ہے جو کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا یہ ملک ہے، جو اتنی آسانی سے مودی صاحب تمہیں نہیں ملے گا، اتنی آسانی سے یہ نہیں ملے گا۔ خبروں میں سنا تھا، کہہ رہے تھے کہ ہم کراچی کی طرف بڑھ رہے ہیں، انہیں پتا نہیں تھا کہ کراچی والے تو بعد میں اگر تم آتے تو یہ ملیر والے ہی تمہارا حساب کتاب برابر کر دیتے۔ زندہ باد، اللہ تعالیٰ نے، میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آج آپ سب کو مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں پاکستانیوں کی اور پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بڑھا دی۔ آج اس خطے میں بھارتی بالادستی اور بھارتی ظلم اور عدم توازن کو اللہ تعالیٰ نے 10 مئی 2025 کو برابر کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی یہ جو معرکہ حق ہم نے جیتا ہے، اگلا معرکہ حق کشمیری مسلمانوں کے لیے ہوگا، اور ایک دن وہاں جو نہتے کشمیری بھائی بہنوں کو بھارتی افواج شہید کر رہی ہے، یہی معرکہ حق معرکہ کشمیر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر یہ قافلہ آگے بڑھے گا اور فلسطینی نہتے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یہی معرکہ حق اور یہی بنیان المرصوص، جس کا مقصد ہے، جس کے معنی ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، یہ پاکستان میں رہنے والا اور کراچی میں رہنے والا مسلمان انشاءاللہ تعالی سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوگا ان یہود و نصارہ کے سامنے، ان کافروں کے سامنے انشاءاللہ تعالی۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم پاکستانی غیرت مند مسلمان ہیں، جب بات ہماری غیرت پر آئے گی، جب بات ہماری سرحدوں پر آئے گی، اور جب بات ہمارے گھروں تک آئے گی، تو انشاءاللہ تعالی پوری قوم اس ریاست کے ساتھ کرے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو اور افواج پاکستان کے سپہ سالار کو کہ یہ جو کراچی میں کراچی والے، یہ جو غیور مہاجر اور دوسری قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ اپنے وطن کی خاطر اس لیے خون کا نذرانہ دینے سے دور نہیں ہوں گے، کیونکہ جب یہ وطن پاکستان بن رہا تھا تو میرے ہی آبا و اجداد نے اس ملک کو بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا۔ میرے بزرگ بیٹھے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دو، اسی شہر سے تعلق رکھنے والے میرے آبا و اجداد نے قربانیاں دی تھیں تو یہ پاکستان بنا تھا۔ اس پاکستان کے بننے میں میرے آبا و اجداد کا خون شامل ہے، تو اس کی طرف جو میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو اسے ہم
نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے مودی صاحب کو اپنی تقریروں میں کہا تھا، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، پیار کرو گے تو پیار کریں گے، پیار کرو گے تو پیار کریں گے، آنکھیں دکھاؤ گے تو آنکھیں نکال لیں گے۔ ہم وہ قوم ہیں گرانا بھی جانتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گرانا بھی جانتے ہیں، اور جو گر کر اٹھ کر معافی مانگ لے اسے چائے پلانا بھی جانتے ہیں۔ اور ہم ہیں کراچی والے، چائے کے ساتھ پان کھلانا بھی جانتے ہیں، پان بھی کھلائیں۔ کون سا کراچی والے؟ میں ایک اور بات اپنے بچوں سے، بھائیوں سے کہوں گا، یہ گٹکا کھانا چھوڑ دیں، گٹکا کھانا چھوڑ دیں۔ پہلے صحت ہوگی، جیسے میں نے واگا بارڈر پہ جا کے کیا کہا تھا، سینہ تان کے کہا تھا کہ ابھی اس قوم کے یہ جوان زندہ ہیں، پہلے ہم ہیں، اس کے بعد سوچنا ہمارے ملک کی جانب۔ تو اس جان اور صحت کے لیے گٹکا نہیں پینا ہے، سگریٹ نہیں پینی ہے، سگریٹ نہیں پینی ہے۔ کیا ہے؟ کیا؟ گٹکا۔ ساجد بھائی کہہ رہے گٹکا زندگی ہے۔ بھائی گٹکے سے باہر نکلو، ایسی چیزوں سے باہر نکلو۔ یاد رکھنا، سگریٹ کی مثال دے دیتا ہوں، پوری سگریٹ ختم ہوتی ہے، ہوتی ہے، استعمال ہو گئی، ارے بھائی استعمال کر کے ہم خود پیر کے نیچے رگڑ دیتے ہیں، رگڑتے ہیں نہیں کرتے؟ اگر بننا ہے تو وہ نشہ بنو جو کوئی اور کر کے تباہ ہو جائے۔ حوصلہ، ہمت، صبح اٹھو، ایکسرسائز کرو، 5 ٹائم نماز پڑھو، اور سوچو کہ میں نے ترقی کرنی ہے۔ پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کو ٹھیک کرنا ہے، اور پھر ملک کو ٹھیک کرنا ہے۔ کر کے دیکھو، یہ ذہن استعمال کرو، اس کو دوسروں کو اس پہ حاوی نہ ہونے دو۔ جب دوسرا حاوی ہوگا تو شیطان حاوی ہو جائے۔ اللہ کا ذکر کرو، استغفار پڑھیں، اور صرف ایک تسبیح، یہ جو میرے ہاتھ میں بھی ہے، اس پر 2 چیزیں ضرور پڑھا کریں، ایک اللہ کریم اور دوسرا اللہ تیرا شکر ہے۔ پریشانی میں بھی شکر ہے اور پریشانی میں بھی اللہ کریم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی بروز ہفتہ شام 8 بجے، جو ہمارا باغ جنا کہلاتا ہے، پولو گراؤنڈ کہلاتا ہے، وہاں قبلہ کا پرجوش خطاب بھی ہوگا، میں بھی آپ کا وہاں استقبال کروں گا۔ میرے ملیر کے جتنے بھائی بہن ہیں، خود بھی آنا ہے، اپنے دوستوں کو بھی لانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور باتیں کریں گے، وہ باتیں کریں گے جس سے زندگی اب بدلنی ہے۔ آج اگر ایک جنگ جیتی ہے، آج حوصلہ ملا ہے، تو اس کا فائدہ آپ کو ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی مایوسی نہیں کرنی ہے۔ آپ کا ایک بھائی اس گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہے، میں اپنے ملیر کے سارے دوستوں کو کہہ رہا ہوں، قبلہ کی اجازت سے، بیماری ہو، دکھی ہو، پریشانی ہو، مایوسی ہو، گورنر ہاؤس چلے آنا، آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں نے جب سے یہ گورنر کا منصب سنبھالا ہے، اپنے گورنر ہاؤس میں نظریہ ضرورت کے تحت اس کا دروازہ نہیں کھولا، نظریہ خدمت کے لیے کھولا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھولا ہے۔ میں نے اپنے بچوں سے نہ جھنڈے دیواروں پہ اور پولوں پہ لگوائے ہیں، نہ میں نے جلسوں میں ان سے کرسیاں لگوائی ہیں، بلکہ جو گورنر ہاؤس آیا ہے اس کے لیے پہلے سے کرسیاں بچھی ہوتی ہیں، میرے مہمان ہوتے ہیں، میرے پیارے ہوتے ہیں، اور میں اپنے ان پیارے بھائی اور بہنوں کے ساتھ
بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر طریقت پیر نقیب الرحمان صاحب کی زندگی صحت میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عیدگاہ شریف کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو محبت ہم کراچی والوں سے ہے اسی طرح قائم و دائم رہے۔ قبلہ ہمیشہ مہربانی فرماتے ہیں، گورنر ہاؤس بھی آتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں۔ مجھے جب سے میں عیدگاہ شریف آنا جانا میں نے شروع کیا اور قبلہ کی دعائیں لینے شروع کی، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری اس زندگی میں، اس سیاست میں اور اس گورنرشپ میں ہزاروں مسائل کو حل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیر صاحب کو زندگی دے، استقامت دے، اور ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اس کے ثمرات ہمارے ان پیارے بھائی بہنوں پہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔